بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 53 ہے۔ بات چل رہی تھی مقید بالوقت، امر مقید بالوقت کی۔ مقید بالوقت کی 4 قسم بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قسم نمبر 1 یہ ہے کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، وجوب کا سبب۔ اس کے لیے وہ تفصیل بیان کرے۔ پورے کا پورا وقت ظرف ہے، پورے کا پورا وقت ظرف ہے، مطلق وقت شرط ہے، اور شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے والا وقت سبب ہے۔ یاد رکھنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں چلیے اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ مصنف کیا کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، اور وہ 4 قسمیں ہیں۔ وقد فصله المصنف رحمہ اللہ تعالی بقولہ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کی اپنے قول سے، اس کی تفصیل کی ہے اپنے قول سے۔ اس کی 4 قسمیں، یہ وقت مقید بالوقت کی پہلی جو صورت نکلتی ہے، اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نظم؟ پہلی جو صورت نکلی ہے اس کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ النوع الاول من الوقت 4 انواع، اچھا النوع الاول من الوقت 4 انواع، وقت کی 4 قسمیں جو تھیں وہی 4 قسمیں ہیں۔ وقد فسرہ المصنف، اب مصنف اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وهو اما يضاف الى الجزء الاول، وهو اما يضاف الى الجزء الاول او الى ما يلي ابتداء الشروع او الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت او الى جملة الوقت۔ 4 صورتیں۔ سبب کون سا وقت ہے؟ سبب کون سا وقت ہے؟ تو یا تو منسوب ہوگا جزء اول کی طرف، یا وہ یعنی جزء اول سبب ہے، وقت کا جزء اول سبب ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے 5 بجے، تو 5 بجتے ہی جو پہلے سیکنڈ کا پہلا حصہ ہے وہ جزء اول ہوتا ہے، وہی سبب ہے، ایک بات۔ او الی ما یلی ابتداء شروع، یا اس کی طرف جو ملتا ہے شروع کی ابتدا سے، مطلب ہے کہ نماز شروع کرنے کا جو تھوڑی دیر پہلے والا وقت ہے وہ وقت ہے سبب۔ دوسری شکل۔ تیسری شکل، او الی الجزء الناقص، یا جزء ناقص کی طرف عند ضیق الوقت، جزء ناقص کی طرف سبب منصوب ہوگا جبکہ وقت تنگ ہو جائے، جبکہ وقت تنگ، اور یہ صرف اثر میں ہے، یہ صرف اثر میں ہے۔ او الی جملۃ الوقت، یا پورے کا پورا وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ کون سبب؟ یہ کب ہے؟ یہ قضا کے اندر ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا سمجھ میں آ گئی؟ وقت جب ظرف وہ سبب بنتا ہے تو 4 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل نکلتی ہے۔ پہلی شکل یہ کہ شروع وقت سبب ہے، دوسرا شکل یہ کہ نماز جب آپ شروع کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلا وقت سبب ہے، تیسرا جو ہے جزء ناقص میں اگر شروع کر رہے ہیں، وقت تنگ ہوتے ہوئے شروع کر رہے ہیں تو جزء ناقص سبب ہے، یا جو ہے پورے کا پورا وقت سبب ہے قضا کے اندر، پورا کا پورا وقت قضا کے لیے سبب ہے، اور جزء ناقص وقت تنگ ہونے کے وقت سبب ہے، نماز جب شروع کرے اس سے 1 سیکنڈ پہلے والا وقت، یہ سب کے لیے سبب ہے۔ اسی طرح پر شروع وقت سب کے لیے سبب ہے۔ دیکھو اب، یعنی ان الوقت کل سبب متصل بسببہ، یعنی اصل یہ ہے کہ ان الاصل، اصل یہ ہے کہ ہر سبب اس، ہر سبب نہیں، ہر مسبب، ان الاصل کل مسبب متصل بسببہ، اصل یہ ہے کہ ہر مسبب اپنے سبب سے ملا ہوا رہتا ہے۔ فإن أُدِّيَتِ الصلاة في أول الوقت، اگر نماز ادا کی جائے اول وقت میں، يكون الجزء السابق على التحریمة، تو جزء سابق تحریمہ پر وہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ یہاں آگے سبب ہوگی، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وہ ایسا جز ہے جو تقسیم نہیں ہوتا ہے، وہ سبب ہوگا نماز کے وجوب کے لیے۔ سمجھ میں آتا ترجمہ؟ اگر نماز ادا کی جائے اول وقت میں تو جزء سابق تحریمہ پر، تحریمہ سے پہلے گزرنے والا جز، سابق بولے تو سبق، ہاں اس کو بولتے ہیں وہ الجزء الذی لا تجزا، وہ ایسا جز ہے جو تقسیم نہیں ہوتا، بالکل 1 سیکنڈ کا بھی آخری حصہ، 1 سیکنڈ کا بھی کم سے کم والا حصہ، تو وہ جز ہے جو تقسیم نہیں ہوتا، وہ سبب ہوگا وجوب نماز کے لیے۔
کب ہے؟ اگر اول وقت میں آپ شروع کریں. نمبر 1 والا فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي اول وقت، اگر آپ جو ہے ادا نہیں کریں اول وقت میں، تنتقل السببیۃ الی الاجزاء التي بعدہ، تو سببیت منتقل ہوگی اس کے اجزاء کی طرف جو اس کے بعد ہے، اس کے اجزاء کی طرف. فَيُضَافُ الوجوب الی کل ما یلی ابتداء شروع، تو وجوب کو منسوب کیا جائے گا اس پورے کی طرف جو ملتا ہے اس چیز کی طرف، ہر اس چیز کی طرف، ہر اس چیز کی طرف جو ملتا ہے شروع کے ابتدا سے، اجزاء صحیحہ میں سے، اجزاء صحیحہ میں سے، یعنی وقت کے صحیح اجزاء میں سے یہ جز اس جز کی طرف پھیرا جائے گا جو آپ نماز شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے والا ہے. تو اگر آپ اول وقت نماز شروع نہیں کریں، دیر سے نماز شروع کر رہے ہیں، تو جب شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے والا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ سبب ہو جاتا ہے. فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ، اگر آپ اجزاء صحیح میں بھی ادا نہیں کریں، حتیٰ ضاق الوقت، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، فَحِينَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ، تو اس وقت جو ہے منسوب کیا جاتا ہے وجوب کو جزء ناقص کی طرف، عند ضیق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کے وقت میں. یہ کب ہوتا ہے وقت کا تنگ ہونا؟ صرف اثر میں ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر ناقص وقت ہے نہیں دوسری نمازوں میں، صرف اثر میں ناقص وقت ہے، صرف اثر میں، تو وہاں پر جو ہے جزء ناقص سبب رہتا ہے. تو جزء اول سبب یا نماز شروع کرنے والا سے پہلا جز سبب یا جزء ناقص سبب. وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ، اور وہ تصور نہیں کیا جائے گا ہمارا اثر میں. فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كُلُّ الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةٌ، اس لیے کہ اس کے علاوہ نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں، تمام اجزاء صحیح ہیں. وَهَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ تحریمت عندنا، اور یہ جزء ناقص اتنی مقدار ہے جس میں تحریمہ کی گنجائش ہو ہمارے پاس، جس میں تحریمہ کی گنجائش ہو ہمارے پاس، وہ جزء ناقص ہے. اگر تحریمہ ہی بول دیے اس کے بعد غروب ہو گیا تبھی بخیر نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اثر کی نماز ہو جاتی ہے ہمارے پاس. وہ مقدار ما یؤدی فی 4 رکعات، اور اتنی مقدار ہے جس میں 4 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہوں، یہ امام ظفر کے پاس ہے. ولا تنتقل السببیۃ عنده الی ما بعده، سببیت منتقل نہیں ہوتی ان کے پاس اس کے مابعد کی طرف، لانه خلاف الامر والشرع، اس لیے کہ وہ امر اور شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. فإن كان هذا الجزء الاخير كاملا كما في صلاة الفجر، اگر یہ جزء اخیر کامل ہو جیسا کہ نماز فجر میں ہے، وجبت کاملۃ، تو نماز کامل واجب ہوگی. فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة، اگر جو ہے فساد پیش آ جائے طلوع کی وجہ سے تو نماز باطل ہوگی. ویحکم الاستثناء، اور اثر نو شروع کرنے کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ یہ جزء اخیر جو تھا نا فجر کے اندر وہ کیا تھا؟ جزء کامل تھا. جزء کامل میں شروع کرنے کے بعد ادا کیسا ہونا تھا؟ کامل انداز میں ہونا تھا. تو کامل انداز میں نہیں ہو سکتی نا، جیسے طلوع آ گیا وقت ختم ہو گیا، وقت مکروہ شروع ہو گیا، تو جو ہے کامل انداز میں شروع ہو گئی، مکروہ انداز میں ادا نہیں ہو سکتی، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اثر میں جو ہے ہو سکتی ہے، کیونکہ اثر میں تھوڑا سا وقت آخری کا جو ہے وقت ناقص ہے، وقت ناقص میں شروع کرے اس کے بعد غروب ہو جائے تو بھی وہ مکروہ وقت ہے، تو وقت ناقص میں شروع ہوا، وقت ناقص میں ادا ہو رہا ہے، تو اثر کی نماز صحیح ہو جائے گی. آیا سمجھ جنید؟ وَإِن كَانَ هَذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا، اور اگر یہ جز ناقص ہو كما فی صلاۃ العصر وجبت ناقصۃ، تو ناقص واجب ہو جائے گی. فإن اعترض الفساد بالغروب، تو اگر فساد پیش آ جائے غروب کے ذریعے، لم تفسد الصلاۃ، نماز فاسد نہیں ہوگی. لأنه أداها كما وجبت، اس لیے کہ اس نے ادا کر دیا جیسا واجب ہوا. واجب کیسا ہوا تھا؟ جزء ناقص کے ساتھ واجب ہوا تھا. ادا کیسا ہو رہا ہے؟ ناقص انداز میں ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وكان قول الى ما يلي ابتداء الشروع شاملا للجزء الاول وللجزء الناقص، اور اصل میں الى ما يلي ابتداء الشروع کا جو لفظ تھا نا وہ جزء ناقص میں بھی ہے، جزء کامل میں بھی ہے، جزء اول میں بھی ہے. صرف وہ ایک بول دیا تو کافی تھا، لیکن اس کی 3 قسمیں کر کے بنائے. وہ ایک بولنا تھا یا مکمل وقت بولنا تھا قضا کے لیے، لیکن ہمارے مصنف کیا کرے ہیں؟ الگ الگ. منار والے کیا کرے ہیں؟ الگ الگ. ابتدائی جزء اول بولے، پھر شروع سے پہلے والا جز بولے، پھر اس کے بعد کیا بولے؟ ناقص جز بولے، پھر اس کے بعد مکمل وقت بولے، ایسا. اور اس کا قول الی ما یلی ابتداء شروعی، یہ شامل تھا جزء اول کو بھی اور جزء ناقص کو بھی، یہ شامل تھا. کیوں؟ لأن الجزء الاول والجزء الناقص انما يصير سببا لوجوب الصلاة اذا شرع فيه، اس لیے کہ جزء اول ہو جزء ناقص ہو، اس لیے کہ وہ سبب ہوتا ہے نماز کے وجوب کے لیے جبکہ اس میں شروع کرے. وہ نماز کے وجوب کا سبب کب بنتا ہے؟ شروع کرے تو بنتا ہے، شروع نہیں کرے تو نہیں بنتا ہے. تو اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو الگ ذکر کرنے کی نہ جزء ناقص کو الگ ذکر کرنا تھا نہ جزء اول کو شروع کرنا تھا، بلکہ صرف یہ بولنا تھا، بولو وہ پہلا جز جس میں آپ نماز شروع کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے والا جز کیا بولنا تھا؟ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ لَمْ يَصِرْ سَبَبًا،
اور جب اس میں شروع نہیں کرا تو وہ سبب نہیں بنے گا، وہ سبب نہیں بنے گا. فَيَنبَغِي يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، لہذا اسی پر اکتفا کرنا کافی تھا، مناسب تھا کہ اسی پر اکتفا کیا جاتا. کیونکہ ہمارے ملا جیون تو لکڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر منار والے کچھ غلطی کرتے ٹھک بل کے مار دیتے اس کو وہ بولے کیا ضرورت ہے بولتے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ الا ان الجزء الاول، مگر یہ کہ جزء اول لاہتمام شانہ عند الجمہور، اس کے اہتمام شان کی وجہ سے جمہور کے پاس صرح بھی اس کی صراحت کر دیے. اب پھر مگر ان کی طرف سے جواب یہ دے رہے ہیں لیکن چونکہ جزء اول جو ہے تمام جمہور کے پاس بہت اہمیت والا ہے، لہذا اہتمام شان کی وجہ سے اس کی صراحت کر دیے کہ جزء اول سبب ہے بول کے. کیا بولے؟ حتی ذهب کل الائمہ، یہاں تک کہ تمام ائمہ اسی کی طرف گئے ہیں، تمام ائمہ اسی کی طرف گئے ہیں سوا ابی حنیفہ تھا، ابی حنیفہ کے سوا، الی استحباب الاداء فی، کس بات کی طرف گئے ہیں؟ اس میں ادائیگی کے مستحب ہونے کی طرف. تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ جزء اول میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. وہ تو ان ائمہ کو خوش کرنے کے لیے کیا بولے کہ جزء اول سبب ہے، ان ائمہ کو خوش کرنے کے لیے کیا بولے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. وَكَذَا الْجُزُءُ النَّاقِصُ، پھر جزء ناقص کو کیوں ذکر کریں؟ جزء ناقص کو کیوں ذکر کریں؟ امام ظفر کے اختلاف کی وجہ سے ذکر کریں. امام ظفر جزء ناقص کو سبب نہیں مانتے تھے. فیہ وَكَذَا الْجُزُءُ النَّاقِص، اسی طرح جزء ناقص لِأَجْلِ خِلَافِيَّةِ ظفر کے اختلاف کی وجہ سے اس میں صرح بذکرہ، اس کو صراحت کے ساتھ ذکر کرے. وَهَذَا كُلُّ إِذَا أَدَّى الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، یہ پوری تفصیل تو اس وقت میں ہے جبکہ نماز کو آپ کب ادا کریں؟ وقت میں ادا کریں. اگر نماز کو وقت میں ادا نہیں کرے تو پھر سبب کون ہوتا ہے؟ پورا وقت سبب ہو جاتا ہے، پورا وقت سبب ہو جاتا ہے اور وہ مقید بالوقت سے باہر نکل جاتی ہے. قضا مقید بالوقت سے کبھی بھی کرو آپ، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا فَاتَتِ الصَّلَاةُ عَنِ الْوَقْتِ، اور جب نماز فوت ہو گئی وقت سے، فَحِنْ وہ تو کیا ہے؟ حِينَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ، تو وجوب منصوب ہو جاتا ہے جملے وقت کی طرف. لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَارِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا، اس لیے کہ مانع زائل ہو چکا ہے پورے کے پورے وقت کو سبب بنانے کا. پورے وقت کو سبب اس واسطے نہیں بنائے تھے کہ سبب کے بعد مسبب آنا تھا. اب یہاں پورے وقت کو سبب بنا سکتے ہیں کیونکہ قضا نماز کب ہوتی ہے؟ سبب کے بعد ہی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وقت کے بعد ہی ہوتی ہے. وَهُوَ كَوْنُهُ ظرفًا للصلاة، اور وہ نماز کے لیے ظرف ہونا تھا. لأنه لم يبق الوقت، اس لیے کہ وہ وقت باقی نہیں رہا ہے. فلما كان كل الوقت سببا للقضاء، پھر جب پورے کا پورا وقت قضا کا سبب ہو اور وہ کامل ہے، فحينئذ تجب الصلاة كاملة، تو اس وقت نماز کامل واجب ہوگی. فلا يتأدى إلا في الوقت الكامل، تو لہذا ادا نہیں ہوگی مگر وہ وقت کامل ہی میں، وقت ناقص میں ادا نہیں ہوگی. چنانچہ پڑھ تو سکتے تھے لیکن جو ہے چلو کل پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت آسان ہے.